بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور فرمایا جو شخص یہ صورت پانی پر پڑھ کر پیے گا اس کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ یہ پانی پیتے ہی ہر بیماری ختم انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے اگر کچھ زمانہ پہلے دیکھا جائے تو ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آج ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل ہے، اور ہمیں یہ شیطانی چیزوں کا عمل دخل نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، جب ہر طرف فتنوں کا دور ہو، گناہوں کی اور وباؤں کی کثرت ہو، گناہوں کی فضائیں عام ہو، تو ایسے وقت میں آج کا یہ افضل پانی والا عمل شفا ہے، دوا ہے، دعا بھی ہے، عزا بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کفایت بھی ہے، مدد بھی ہے، راحت بھی ہے۔ پھر اس پانی میں سکون بھی ہے، چین بھی ہے، راحت بھی ہے۔ تو آج کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس پانی کو اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں شامل کر لے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے صرف یہ دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے، پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، اور خصوصاً آج کا یہ وظیفہ لاعلاج امراض کے لیے نسخہ کامیابی ہے۔ اس پانی والے عمل کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کے گھر میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا، ہر قسم کا فتنہ فساد، کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے اگر آپ اس وظیفہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو اللہ پاک تمام طرح کی لڑائیوں سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں تو آپ کے گھر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہے، پانی پر دم کرے، اپنی اولاد کو پلا دو، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بیماری ہے تو یہ خاص عمل ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل جاننے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک اللہ والے نے فرمانے لگے کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہے، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی، اور تیسرا بارش کا پانی۔ اب بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے ہر قطرے میں کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے۔ یہ قدرت کی عظیم نشانیوں میں ایک اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول، جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کی زندگی اور بقا کا اہم حصہ ہے۔ اور بارش کے قطرے قطرے میں رب کریم نے ایسی شفا، ایسی عنایات اور برکات چھپا رکھی ہے کہ اب ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بجائے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابا جان چھت پر بارش کے دوران بڑے بڑے برتن رکھ دیا کرتے ہیں اور اس پانی کو اکٹھا کر کے پھر کھانے پینے میں استعمال کرتے، اور ایک خاص عمل کروا کر لوگوں کو یہ پانی استعمال بھی کرواتے، اور الحمدللہ اس کی رزلٹ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مخلوق خدا اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہو، اور لوگ اسے اکٹھا کر کے سارا سرشپہ خزانہ سے بیماریاں اور تندرست چاق و چوبند زندگی کا آغاز کرے۔ ناظرین، بارش ہونا صرف پانی کا برسنا نہیں ہے، یہ برکت کے خزانے، یہ عافیت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، یہ فضل کرم کے خزانے ہیں۔ ہم تو بھولے ہی رہ گئے، ایسا بھولے کہ بھولنا ہی پلے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس بارش کے پانی کو پر نالوں سے گزار کر نالوں میں پہنچا دیتے ہیں۔
محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بے شمار اور لاتعداد ہیں، جنہوں نے کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، عرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان وہ اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر ساری زندگی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے۔ یہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے، ورنہ قدری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور برات۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کے ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے۔ حدیث میں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسرے حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی کہ وہ لائنی کو چھوڑ دے۔ ترمذی۔ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اکثر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کے نعمت کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے ان نیک اعمال کو اس کی نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا صحت عطا دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ مشکوات المصابیح کتاب، الجنائز باب عیادت المریض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ مشکوات المسائل۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے، بڑھاپے کی عمر جس میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب دیکھا جاتا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ کتاب الجنائز۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کی ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن میمون مودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ کتاب الرقاق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مشتمل ہے۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نئی دوائیاں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ ان بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے
معدہ کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیاں کوئی اثر نہیں کرتے، صدقے دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ امام شافعی نے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو بارش پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا اور فرمایا کہ اپنے رب کے قریبی وعدے کا انعام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ اخلاص 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور معوذ 3 یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس 70 بار پڑھ کر دم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت فرمائیں گے، اور اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گی۔ ایک بہن نے ہمیں ای میل کی کہ اکثر بیمار رہتی تھی، مجھے اکثر وہم ستاتے تھے کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، سینے میں درد رہتا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر حمل ضائع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے دل گھبراتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اکثر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے بارش کا دم کیا ہوا پانی 7 دن تک پیا تو میری ہر بیماری دور اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ ناظرین، دل کی مریض، بارش کے مریض، یہ سب کے لیے عجیب و کمال کا عمل ہے۔ اس طرح اس عمل کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کر دے، جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائیاں
جھگڑے فتنہ فساد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ گھر والے ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے لگیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں تو پینے میں بارش کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی بارش کا ماحول دیکھتے ہیں پانی کے بڑے بڑے پتیلے رکھ دیتے ہیں اور بوتلوں میں بھر کے ڈسپنسر پر رکھ دیتے ہیں اور ضرورت کے وقت مطابق پیتے ہیں تاکہ وہ فرشتے کی روحانیت وہ معصومیت ہمارے اندر آ جائے۔ اس قدرتی اور آلودگی سے پاک پانی سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں بارش کے پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہوں جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کھیتی میں ضروری نہیں کہ یہ والی کھیتی سبز یا فصل آئے، بلکہ اس کے اندر ایسے انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بن جائے۔ بارش کا پانی برسے اور ہم محروم رہ جائے، یہ آپ کی غفلت اور غلطی نہیں بلکہ یہ میری غفلت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے، اب آپ لوگوں کو اس کے مختصر فوائد بتا دیے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی عارضہ لاحق ہو، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن یا عصب کا سایہ ہو، یہ بارش کا پانی ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے پیر بادب ہے۔ بارش کے پانی کی برکت سے کینسر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید نوعیت کی ذہنی الجھنوں میں مبتلا لوگوں کو نہ صرف مکمل شفا نصیب ہوئی بلکہ ایسی ذہنی سکون ملا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی، جس سے اس خاص پانی کی افادیت بھی اجاگر ہو اور اس کے سننے سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، انہیں ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملی۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس بارش کے پانی سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ جیسے ہی بارش کا موسم ہو تو آپ بھی اس پانی کو اکٹھا کرنے کی بھرپور تیاری کیجیے اور اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجیے، پھر ساری زندگی اس پانی کو عام گھر والے پانی میں ملا کر پیتے رہیے۔ پھر دیکھیے اللہ کی کیسی رحمتیں برستی ہے، کیسی عافیتیں، کیسی خوشیاں برستی ہے، کیسے محبت اور پیار سے آپ کے گھر والے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔